طاہرہ کو خدا نے اسی عمر میں تنہا ان کے اعمال کا ذمہ دار نہیں بنایا، شریعت کا ذمہ دار بنایا، احکام خدا کا، دین الہی کا ذمہ دار بنایا، اور اتنا بڑا ذمہ دار بنایا کہ 9 ہی سال کی عمر تھی معصومہ کی جب معصومہ کا عقد ہوا ہے مولا کائنات سے، اور اب کے بعد جب مولا کائنات پیغمبر کے سامنے آئے ہیں حضور کو سلام کرنے کے لیے، تو حضور نے پہلا سوال یہ کہا یا علی تم نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ توجہ فرمائیں، یا علی تم نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ تو مولا کائنات کا جواب کیا تھا؟ نعم العون علی طاعت اللہ، اے خدا کے رسول میں نے فاطمہ کو اطاعت خدا میں بہترین مددگار پایا۔ اے صلوات کرے محمد علیہ۔ صاحب نہج البلاغہ کے پاس الفاظ کی کوئی کمی نہیں ہے، مولا کائنات کے پاس عبارتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ علی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہترین عبادت گزار پایا، بہترین اطاعت پایا، بہترین نیک کردار پایا، بہترین نمازی پایا، بہترین سچا گزار پایا، لیکن یہ سارے الفاظ ہوتے جن کا تعلق فاطمہ کی اپنی ذات سے ہوتا ہو۔ آج میری بات واضح ہو جائے، یہ سارے اعمال کو تھا جن کا تعلق فاطمہ کی ذات سے تھا، فرمایا اطاعت سے بہترین مددگار پایا۔ عزیزوں سجدے اپنی حدوں میں ہوتے ہیں، نمازیں اپنی حدوں میں ہوتی ہیں، مگر مدد اپنی نہیں ہوتی، کسی اور کی ہوتی ہے۔ اللہ عظمت فاطمہ کے لیے ایک جملہ کافی ہے، جو کل کائنات کا مددگار ہے فاطمہ اس کی مددگار ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ کو اطاعت خدا میں بہترین مددگار پایا۔ اللہ اکبر، وہ جس کے نام کے نعرے کل کائنات پہ لگ رہے ہیں، یا علی مدد، جس سے مدد زمین والے مانگے، جس سے زمین آسمان والے مانگے، جس سے مدد جنات طلب کریں، جس سے مدد ملائکہ طلب کریں، جس سے مدد انبیاء مرسلین طلب کریں، جس کے لیے نبی سے کہا جائے ناب علیم، پیغمبر آپ علی کو بلائیے تجد عونا لکا، اس لفظ کو نہ بھولیے گا، پیغمبر سے کہا علی کو بلائیے تجد عونا لکا، آپ ان کو مددگار پائیں گے۔ میدان احد میں جو لفظ عون خدا نے علی کے لیے استعمال کیا تھا، اسی لفظ کو علی نے فاطمہ کے لیے استعمال کیا۔ صلوات علی محمد۔